اسلامک پیڈیا کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع حضرت الیاس ابن یاسین کے واقعہ پر مبنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک الیاس ہے ہمارے رسولوں سے۔ روایت ہے کہ بعد خرقیل علیہ السلام کے ایک مدت تک قوم بنی اسرائیل میں کوئی نبی مبعوث نہ ہوا کہ ان کو واعظ و نصیحت امر و نہی سنائے اور ہدایت کرے۔ چنانچہ یہ قوم متفرق ہو کر ملک شام و مصر اور دیگر ملکوں میں جا بسی، اگرچہ بعض علماء اسران ان کو حضرت موسیٰ کے دین کی تحریص و ترغیب دیتے تھے اور ان کو سیدھے راستے کی تلقین بھی کرتے تھے، مگر اس قوم پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ بت پرستی اور زناکاری فعال شنیع اختیار کر لیے اور بہت تھوڑی قوم حضرت موسیٰ کے دین پر رہ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان پر مبعوث فرمایا، اور ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا ملک شام میں۔ اس نے ایک بت تراش کر اس کا نام بال رکھا تھا، اور تمام لوگ اس کو ہر روز پوجتے تھے اور دیگر لوگوں کو بھی پوجنے کو کہتے تھے، اور حضرت الیاس علیہ السلام اس کو پوجنے سے مخلوق خدا کو منع کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جب کہا حضرت الیاس نے اپنی قوم کو کہ کیا تم کو ڈر نہیں کہ تم پکارتے ہو بال کو اور چھوڑتے ہو بہتر بنانے والے کو جو اللہ ہے رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا۔ اے لوگو، ایسے جبار و خالق مالک کو چھوڑ کر بت پرستی کرنا یہ کام نبی کا نہیں۔ پھر بت پرستوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہ مانی اور برابر تکذیب کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس جھٹلایا اس کو، پس البتہ حاضر کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ روایت ہے کہ حضرت الیاس حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر بال بک میں بھیجا کہ وہاں جا کے لوگوں کو بال کے پوجنے سے منع کریں، اور بعضوں نے کہا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی اور اس کا نام بال تھا۔ اس کی ایسی صورت تھی کہ بطان آذر نزدیک اس کے رخسار ماہ قریب کے محض سنگ تھے، اسی کو پوجا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام وہاں کے لوگوں کو پوجنے سے ہر وقت منع کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف ہدایت کرتے تھے۔ بس کچھ روز بعد وہاں کا بادشاہ ایمان لے آیا اور اس نے حضرت الیاس کو اپنا وزیر بنا لیا، اور پھر ان کی بہت ہی قدر و منزلت کرتا تھا۔ پھر چند روز کے بعد اس نے اپنی قوم کے ساتھ راہ ضلالت اختیار کر لی اور اپنی قوم کے ساتھ بت پرستی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس اس سے خفا ہو کر ان پر قحط کی بد دعا کی، جس کے نتیجہ میں 3 برس تک اس جگہ پانی نہیں برسا۔ سارے ملک میں قحط نازل ہو گیا اور کھانا اور جانوروں کو خوراک نہ ملنے کی وجہ سے آدمی اور جانور سب کے سب مرنے لگے۔ مان لوگوں کو خیال آیا کہ یہ قحط سالی جو ہم پر نازل ہوئی ہے وہ حضرت الیاس کی بد دعا سے ہوئی ہے، لہٰذا اس کو جہاں بھی پاؤ فوراً مار ڈالو۔ اور ادھر حضرت الیاس ایک بڑھیا کے مکان میں چلے گئے، اس لیے کہ وہ بڑھیا حضرت الیاس کی معتقدہ تھی اور اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور اس کا نام الیسی تھا۔ اس کو حضرت الیاس کی خدمت میں دے دیا اور حضرت الیاس اس کے لڑکے کو لے کر شہر در شہر پھرتے رہے۔ بعد 3 برس کے اس بادشاہ سیفور سے کہا کہ آج 3 برس سے تم پر قحط اور تکلیف مسلط ہے، لہٰذا تم کو لازم ہے کہ تم جسے پوچھتے ہو اسی سے مانگو کہ وہ تم کو پانی دے اور اس بلائی قحط سے تم کو نجات دے۔ اگر اس سے نہ ہو تو خالق ارض و سما کو پوجو اور اسی پر ایمان لاؤ، تو ضرور تم کو اس بلا سے نجات دے گا۔ بس حضرت الیاس کے کہنے سے انہوں نے اسی وقت اپنے بت معبود سے جا کر نجات مانگی۔ اس نے ان کو کچھ بھی جواب نہ دیا۔ بس انہوں نے حضرت الیاس سے آ کر عرض کی کہ آپ ہمارے واسطے دعا کریں کہ ہم اس بلا سے جلدی خلاصی پاویں، تب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت الیاس نے خدا کی درگاہ میں ان کے لیے دعا مانگی، تو ان کی فرمائش کرنے پر اسی شب پانی برسا۔ ترکاری، گھاس، غلہ زمین سے اگنے لگا۔ قحط جاتا رہا، پھر بھی وہ برابر جھٹلاتے رہے اور ایمان نہ لائے، گمراہی میں بال کو پوجتے رہے۔ حضرت الیاس نے جب ان کے لیے دعا کی تب خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے الیاس، تیری دعا سے میرے بندے اس قحط میں بہت مارے گئے۔ تو پھر حضرت الیاس نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، الہی تو نے میری دعا سے ان پر قحط نازل کیا، اب میری دعا سے پھر سب کے واسطے بھلائی کر۔ غرض جب حضرت الیاس نے دیکھا کہ کافروں نے آخر بت پرستی نہ چھوڑی، تب الیسا کو اپنے قائم مقام اور خلیفہ بنا کر اس قوم سے علیحدہ نکل گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی۔
اور ان کو بحر و بر میں رہنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر الیسع کو نبی کیا۔ آپ نے سب سے پہلے خداوند قدوس کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور صحیح کی ہدایت فرمائی، لیکن اس قوم نے ان کو بھی نہ مانا اور برابر جھٹلایا۔ آخر وہ ساری قوم مردود ہی رہی۔ پھر چند روز بعد حضرت الیسع نے انتقال فرمایا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ بعد حضرت الیسع کے 700 برس تک کوئی نبی ان پر مبعوث نہ ہوا، صرف علماء و فضلاء تھے، وہی خدا کی راہ بتاتے رہے، مگر ان کی بات کوئی نہ سنتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ کو اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔